السلام علیکم، میں ہوں زہیب منشا۔ جائیداد آپ کی، گھر آپ کا، زمین آپ کی، مکان آپ کا، لیکن آپ کے مکان کے اوپر، آپ کی جائیداد کے اوپر، آپ کی پراپرٹی کے اوپر کون سی ٹیلی کام کمپنی کا راؤٹر لگے گا، اکوپمنٹ لگے گا، یہ فیصلہ کرنے جا رہی تھی ٹیلی کام کمپنیز۔ جب یہ ٹیلی کام ترمیمی بل 2026 نیشنل اسمبلی سے پاس ہو کر سینٹ میں پہنچا تو سینٹ میں قائمہ کمیٹی برائے ٹیلی کام کی چیئرپرسن پلوشا خان نے اس بل کو روک لیا۔ انہوں نے اسٹڈی کیا اور انہوں نے بتایا کہ اس میں بہت سارے ایسے نکات ہیں جو کہ پراپرٹی رائٹس کو متاثر کر سکتے ہیں، شہروں کے پراپرٹی رائٹس کو۔ یہ پھر ہم نے دیکھا کہ اس وقت میڈیا کے اوپر بھی یہ ایشو بہت ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ فیصلہ کسی ایک ریلیونٹ منسٹر کا تھا؟ کس کی منشا کے اوپر یہ بل پاس ہونے جا رہا تھا؟ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی پلوشا خان اگر اس بل کو نہ روکتی تو یہ بل ممکن تھا کہ پاس ہو جاتا اور آپ لوگ، ہم سب لوگ کی پراپرٹی جب چاہتی ہیں ٹیلی کام کمپنیز اپنے اکوپمنٹ لگاتی، اور اگر آپ میں سے، ہم میں سے کوئی انکار کرتا، کوئی شہری انکار کرتا تو اس کو 5 کروڑ تک جرمانہ عائد ہو سکتا تھا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ۔ ان سے ٹیلی کام بل کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کی بڑی اتحادی جماعت ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپوزیشن کا کردار ادا کرتی ہوئی بھی دکھائی دے رہی ہے۔ جی بی الیکشن میں دیکھا کہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے اوپر ریگنگ کا الزام لگایا۔ اس کے علاوہ بجٹ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کھل کر اپنا موقف اختیار کیا اور اس ٹیلی کام ترمیمی بل کے اوپر بھی۔ نفیسہ صاحبہ، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ اس وقت ٹیلی کام ترمیمی بل جو ہے وہ بہت ہائی لائٹ ہے، اور ٹیلی کام ترمیمی بل کو جب ہم نے دیکھا اور جب یہ سینٹ میں گیا، اور نو ڈاؤٹ یہ ایک بڑا کریڈٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، آپ کی پارٹی کا، پلوشا خان صاحبہ کا، کہ اگر وہ بھی نہ پڑھتی، نہ دیکھتی، اس کو ریویو نہ کرتی تو ممکن تھا یہ پاس ہو جاتا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ نیشنل اسمبلی میں فرسٹ ریڈنگ ہوتی ہے، پھر سیکنڈ ریڈنگ ہوتی ہے، بل پاس ہونے کے لیے تھرڈ ریڈنگ ہوتی ہے، کہیں کسی نے کیا پڑھا نہیں یا کسی کی یہ منشا تھی کہ یہ بل بس آئے جائے اور پاس ہو؟ دیکھیں، مجھے ڈیٹیلز اس لیے نہیں پتا کیونکہ موسٹلی قانون سازی جو ہے وہ کمیٹیز میں جو ریڈنگز ہوتی ہیں لے تو ہو جاتا ہے، لیکن جو ڈیٹیلڈ ریڈنگ ہوتی ہے وہ کمیٹیز میں ہوتی ہے۔ میں اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ہماری پارٹی کی لیجسلیٹو کمیٹی بھی کافی اسکروٹنائز کرتی ہے، اور بل جیسے اسمبلی میں فائنل ہوتا ہے یا کمیٹی میں ہوتا ہے تو اس تک پہنچتے پہنچتے بہت ساری چیزیں ویٹنگ ہماری پارٹی کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے بھی یہ ماضی میں اس قسم کے پاکستان ٹیلی کام بل ہو یا ڈیجیٹل نیشن بل ہو یا سائبر کرائم والا بل ہو، ان میں بہت سارے ڈریکونین پروویژنس تھے، اور پیپلز پارٹی نے ان ڈریکونین پروویژنس کو کافی حد تک ویٹنگ کی۔ مجھے اس میں ڈیٹیل نہیں پتا کہ کتنی ویٹنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ یہ پاس ہو جاتا، یہ اتنا آسان پاس نہیں ہوتا۔ پارلیمنٹ میں اس لیے بائی کیمرل ہاؤس ہے، دو اس کے ہیں، سینٹ بھی ہے، نیشنل اسمبلی ہے، اور دونوں مرتبہ آپ کے بلز جو ہیں وہ کمیٹیز میں جا سکتے ہیں۔ تو یہ یہاں سے اگر کہیں سلپ ہوا، کوئی انٹرپریٹیشن کا میٹر تھا یا کچھ ہوا، تو سینٹ میں اگر پلوشا بی بی نے اگر اس کو روکا ہے تو وہ بھی پارٹی پالیسی کے تحت روکا ہے، اور اس میں صرف بحیثیت چیئر ان کا یقیناً کردار ہے، لیکن یہ پارٹی کا بھی فیصلہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے بالکل نہیں جانے دینا۔ اور جیسے آپ یہ بتا رہے ہیں، اس میں کافی تشویش ہے، اور اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اس کو کیئرفل ریڈنگ کریں۔ مجھے یہ بھی علم ہے کہ شہزہ فاطمہ صاحب اس کو کچھ اور، صاحبہ اس کو کچھ اور دے رہی ہیں، کہ ان کو کیونکہ یہ لے ڈاؤن کرنے ہیں یہ ساری پاکستان کو، اگر ہمیں ڈیجیٹل 5G کی طرف لے کر جانا ہے، 5G کی طرف لے کر جانا ہے تو رائٹ آف وے دینا ہوگا۔ لیکن مجھے یہ بالکل، میں اس سے اگری کرتی ہوں کہ ہمارے روڈ، ہمارے راستے، کافی ساری چیزیں آپ کو پروٹیکٹ بھی کرنی ہے۔ صرف آپ کو فائبر آپٹکس والا انفراسٹرکچر جو ہے اس کی وجہ سے سول رائٹس ہوں یا آئین کی پروویژنز ہوں، پریویسی کے رائٹس ہوں، شہریوں کے اپنے پراپرٹی کے اوپر رائٹس ہوں، ان کو ہم وائلیٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بالکل اچھا، مجھے خوشی ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہی اس کو روکا ہے سینٹ میں، اینڈ آئی ہوپ کہ اس پر ایسی ترامیم آئیں گی جو شہری ہیں ان کے رائٹس جو ہیں اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ان کا
محفوظ رہیں گے. کیونکہ اس بل کے اندر جو نکات تھے, جو لینگویج تھی, اس میں ایک یہ تھا کہ جو عام شہری ہیں, جو پرائیویٹ پراپرٹی ہے, اس کو جو ہے وہ پہلا نوٹس بھیجا جائے گا, ٹیلی کام اس کو آگاہ کریں گے 15 دن میں. اگر وہ 30 دن میں جواب نہیں دیتے تو اس کے بعد جو ہے اگر انکار کر دیتا ہے شہری تو اس کو 5 کروڑ تک جو ہے وہ جرمانہ ہو سکتا ہے, اور پھر شہری جو ہے وہ عدالت میں جائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو میرا سوال تھا ایک حصہ تھا کہ یہ اسپیسیفک, ظاہر نیشنل اسمبلی سے جب پاس ہو گئے تو پہلے اس کی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ریڈنگ ہوئی ہوگی, تو یہ صرف شیزہ فاطمہ کی منشا ہو سکتی ہے یا ایک واقعی یہ چاہتے تھے کہ ہاں جی 5G کے لیے کوئی کوشش کر رہے ہیں, فائبرائزیشن کچھ ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی بہت سارے ترامیم یا قوانین کو ویٹنگ کرتی ہے, اور قانون آنے سے پہلے کئی سارے شک جو ہے وہ چینج ہوئے ہوتے ہیں. ہمارا آلویز جو ڈیٹیل ریڈنگ ہے, آپ دیکھا کہ پیپلز پارٹی ہی اپوزیشن کا ان اے وے کردار ادا کرتی ہے. ہم کیئرفل ریڈنگ کرتے ہیں. آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ صرف پیپلز پارٹی کے اوپر کیوں, ہم تو ابھی بھی اتحادی اگر نہیں بھی ہیں تو ہم ٹریجری بینچز پر ہیں. پی ٹی آئی نے, آپ یہ بھی سوال پی ٹی آئی سے پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں نوٹ کیا. آخرکار پیپلز پارٹی نے ہی اس کو روکا ہے, ہماری پارٹی نے اس کو روکا ہے. فار انسٹنس آپ کی گیس پائپ لائن ہے. اب گیس پائپ لائن آپ کا ایک نیشنل انفراسٹرکچر, نیشن بلڈنگ ہے سپوزنگ, اور اس گیس پائپ لائن میں جاتے جاتے ایک گاؤں آ جاتا ہے, تو گیس پائپ لائن اس کو ٹرن بائی پاس تو نہیں کر سکتی, گیس پائپ لائن کو تو سیدھا جانا ہے. تو اس میں آپ کو ان سچ میٹرز جہاں نیشن بلڈنگ پروجیکٹس ہیں, جہاں معیشت کے اکنامک پروجیکٹس ہیں, تو وہاں پر آپ کو میں بتا سکتی ہوں, میرے حلقے میں جب گیس ڈسکور ہوا تو کئی سارے گاؤں کو ڈسپلیس کیا گیا, اور وہ پھر ان کو پھر آف کورس پروٹیکشن ان دا سینس کہ ان کو کمپنسیشنز وغیرہ ملتی ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ریاست کو فار نیشن بلڈنگ پروجیکٹس رائٹ آف وے چاہیے. تو اس کو بھی اس کو بیلنس ہمیں ضرور کرنا ہے, ہمیں دونوں پرسپیکٹیوز دیکھنے ہیں. لیکن ایز اے سیٹ کہ ہماری پریفرنس یہ ہوگی کہ یہ نہ ہو کہ کوئی کیونکہ یہ آپ کا ٹاورز, تو میرے خیال سے ڈینائی بھی کیا ہے کہ یہ ٹاورز کے لیے نہیں ہے جو شیزہ فاطمہ صاحبہ ہیں. تو ڈیٹیلز یو ہیو ٹو گو ان ٹو دا ڈیٹیلز, اور جہاں تک ہو سکے سٹیزنس کے رائٹس کو آپ کو محفوظ بھی رکھنا ہے. لیکن اگر آپ کا نیشنل اور نیشن بلڈنگ انفراسٹرکچر ہے تو پھر ریاست کو وہ رائٹ آف وے بھی چاہیے. جیسے میں نے آپ کو کہا, جو اسٹریٹجک پروجیکٹس ہیں, گیس پائپ لائنز ہیں, آپ کی گیس پروسپیکٹنگ ہے, آپ کی بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جس میں شہریوں کو رستہ دینا ہے ریاست. گزشتہ کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بڑی گرما گرمی چل رہی ہے. جی بی میں الیکشن کے دوران بھی ہم نے دیکھا کہ آپ کی پارٹی نے نون لیگ کے اوپر دھاندلی کا الزام لگایا. پھر بجٹ میں بھی ہم نے دیکھا کہ بجٹ پر بھی آپ کی پارٹی کا کھل کر موقف تھا, جو کہ حکومتی موقف کے ساتھ ملتا جلتا نہیں تھا. تو کیا کوئی گیپ ہے کوئی پی پی اور نون کے درمیان موجودہ حکومت کے ساتھ؟ دیکھیں, ہم لوگ یہ پلیز مائنڈ میں رکھیں کہ پیپلز پارٹی نے کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز لی ہوئی ہیں, ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں. اور اس وجہ سے جہاں حکومت ایسے سٹیپس لے گی جو ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کے فائدے میں نہیں ہیں, جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا منفی کردار ہے, تو پھر ہم وہ کمیٹیز ہوں, وہ تقاریر ہوں, وہ ہمارا پرسپیکٹیو ہو, وہ میڈیا ٹاکس ہوں, ہم وہ کر رہے ہیں. لیکن اس میں اصلاح ہے. ہم پوائنٹ سکورنگ کے لیے کوئی نہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجٹ میں تقاریر بھی ہیں, تو بہت ایک سلجھے انداز میں, انالیٹیکل انداز میں ہم نے اگر تنقید کی بھی ہے تو ایک اس کا تعمیری پرسپیکٹیو ہے. اپوزیشن جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وہ پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں, وہ پرسپیکٹیو پیپلز پارٹی کا نہیں ہے. لیکن ہم بیکاز پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے کہ ہم چیزوں کو گہرائی میں دیکھتے ہیں. پبلک انٹرسٹ میں پیپلز پارٹیز بالخصوص جو ہمارا نظریاتی پرسپیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ عوام جو ہے, عوام اور پسے ہوئے طبقے, اس پرسپیکٹیو سے اور طبقاتی نظام کے حوالے سے, سوشل جسٹس کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا ایک واضح موقف ہے. اس لیے ہم کھل کر بات کرتے ہیں ان ایشوز پر جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے بنیادی رائٹس جو ہیں وہ کہیں پامال ہو رہے ہیں, ان کے اکنامک رائٹس ہوں, سوشل جسٹس کے حوالے سے کچھ ہو. اور جب بجٹ آتا ہے تو یقیناً ٹیکسز کبھی کبھی ریگریسو ہوتے ہیں, ایکوٹی کے ایشوز جو ہیں وہ پامال ہوتے ہیں, کہیں لابیز آ جاتی ہیں, کسی گروپس کو لگتا ہے حکومت کبھی کسی گروپ کو فیور کسی, تو ہم اس پر ایک جو ہماری تنقید اگر ہے بھی تو وہ تعمیری پرسپیکٹیو سے ہے اور وہ پبلک کے انٹرسٹ میں ہے. ہم اپنے اپنے حلقوں میں ہیں, ہماری عوامی سیاست ہے,
اور پیپلز پارٹی کا جو ہے پرسپیکٹو آلویز نیشنل حکومت کی بھی بات گشت ہو رہی ہے، نیشنل حکومت کی بھی کہ مختلف پارٹیز مل کر حکومت بنائیں گی، تو کیا کوئی ایسا ہے کہ حکومت تبدیل ہونے جا رہی ہو؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت تو یہ ساری چہمک گوئیاں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جب میڈیا بور ہوتی ہے اس کو کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو کافی کچھ ایجاد بھی ہو جاتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے یہ پورے کچھ چند 6 7 8 ہفتے میں خود آج کل تو یوٹیوب اور سوشل میڈیا اور اس پہ بھی ہر کسی نے اپنے اپنے چینلز بنائے، آپ کا پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. تو اس میں کیونکہ ہر روز ان کو وہ 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ فل کرنا ہوتا ہے تو پھر ادھر ادھر کی کہانیاں بھی آ جاتی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں 28th امینڈمنٹ کے اوپر کتنے پروگرامز ویلاگرز نے کیے، کتنے پروگرامز ہمارے جو سوشل میڈیا پہ چینلز ہیں انہوں نے کیے، اور بہت عجیب و غریب قسم کے رومرز. اور جب وہ کہتے ہیں نا کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ خیر اس کے لیے محاورہ تو شاید ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ریلیونٹ ہے کہ 28th امینڈمنٹ کی ایسی کوئی بات نہیں تھی. ہاں جہاں اس وقت ہم جو سیکیورٹی سچویشن ملک میں دیکھ رہے ہیں، ایک طرف بھارت ہے، دوسری طرف ایران یو ایس جنگ ہو سکتا ہے اس کا سپل اوور ہوتا، یا افغانستان میں یا وہ ان کی سرزمین استعمال ضرور ہو رہی ہے بائے ایسے لوگ جو ہمارے ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم وفاق کو اپنے وفاق اور جو ہماری سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو صوبے بھی اپنا اپنا حصہ ڈالیں، اور اس پہ ولنگلی چاروں صوبوں نے کہا کہ ہم اپنی کنٹریبیوشن کرتے ہیں. لیکن آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ 28th امینڈمنٹ نہیں آ رہی؟ کیونکہ میرے پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب مشیر ہیں جو وزیر اعظم کے، ان سے ہوا تو انہوں نے بتایا کہ پیپلز پارٹی کے کچھ ایشوز پر تحفظات ہیں، جیسے انہوں نے بتایا کہ 18ویں ترمیم اینڈ NFC ایوارڈ اینڈ واٹر مینجمنٹ. تو کیا دیکھیے بالکل جہاں نہیں تک آ رہی NFC 28th؟ ایوارڈ کا ایشو ہے، وہ تو جیسے ہم نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے یہ وعدہ کیا کہ ہم اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے. ہاں ہم نے نیشنل انٹرسٹ میں، اور میں نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ یہ ایک وفاق کی طرف سے ایک ایویں کا انہوں نے ڈبیٹ چھیڑا ہوا ہے کہ صوبوں کے پاس کچھ زیادہ پیسے ہیں. صوبوں کے پاس کوئی زیادہ پیسے نہیں ہیں. صوبے جو ہیں وہ 20 سے 25 جو لائن ڈپارٹمنٹس ہیں، آپ کا روڈ ہو، آپ کا ٹرانسپورٹیشن ہو، آپ کی ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو، ایگریکلچر ہو، آپ کی لوکل انڈسٹریز ہوں، آپ کا اریگیشن ہو، یہ ساری چیزیں صوبے چلاتے ہیں. لا اینڈ آرڈر ہو، آپ کے لوکل پولیس اسٹیبلشمنٹ ہو. آپ دیکھیں نا کتنا بڑا ایکسپینس ہے، اور وہ آپ اگر 8,000 ارب ان کو دے رہے ہیں تو آپ ان کے ایکسپینڈیچرز بھی تو دیکھیں. اور اس میں جب سے IMF پروگرام چلا ہوا ہے، یہ جو سرپلس والا جو ایک ان کا کنڈیشن ہے وہ تو صوبے میٹ کر رہے ہیں. اور اس سرپلس کا مطلب یہ ہے کہ صوبوں کو ایک حصہ ڈالنا ہے، بینکوں میں رکھنا ہے، وہ خرچ نہیں کرنا. اور وہ آپ لگ بھگ وہ اور یہ 1,000 ارب جو ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں سب صوبے، یہ ملا کر یہ ہوگا کہ اگر 8,800 کی کنٹریبیوشن ہے ڈویزیبل پول سے، تو اس میں صوبے جو ہیں وہ 35% خرچ نہیں کریں گے. 35 یعنی کہ اگر 100 روپیہ ہے تو اس میں 35 روپے تو وہ خرچ ہی نہیں کریں گے. وہ 65 روپیز کا بجٹ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر وہ رکھیں گے. سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ کے ساتھ ہمارا پروگرام جاری ہے. ابھی ہم ایک بریک پہ چلتے ہیں، بریک پر واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. نفیسہ صاحبہ، 28th امینڈمنٹ کی شاید اس لیے بھی زیادہ بات ہو رہی ہے کیونکہ کراچی پاکستان کا بڑا شہر ہے، معاشی ہب ہے، اور پیپلز پارٹی کی گزشتہ کئی سالوں سے وہاں پر حکومت ہے. کراچی کا انفراسٹرکچر، کراچی میں لا اینڈ آرڈر اور اسی کو لے کر ہم کیم بھی مطالبہ یہ کر رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی میں جو انفراسٹرکچر ہے وہ بہتر ہے؟ یونیورسٹی روڈ کئی سالوں سے جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہے، تو اس کا کوئی کراچی میں بہتری، سندھ میں بہتری کیسے آ سکتی ہے؟ دیکھیں یہ جو کراچی کا ایک ہمارے یہاں ایک اربن پارٹی ہے، اور وہ اس کی بنیاد لسانیت ہے، اور کافی عرصے سے آپ نے دیکھا کہ کراچی کو جنگ کا میدان بنائے رکھا تھا. تو یہ ڈبیٹ اپنی جگہ پاکستان میں بہت اہم ہے اور ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جو اربنائزیشن پروسیس ہے وہ ایکسٹرا آرڈنریلی فاسٹ ہے، اور اس میں کچھ شہر، اور اس میں سر فہرست کراچی ہے جس میں ان چیکڈ اربنائزیشن ہوئی ہے. تو ہمیں تو پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس ملک کی جو ترقی کی راہ ہے اس میں یہ کیا وجہ ہے کہ ایک شہر پر اتنا پریشر گزشتہ 4 دہائیوں سے ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں انفارچونیٹلی سکسیسو گورنمنٹس
माँ सिवा मैं समझती हूँ पीपल्स पार्टी जब आती है तो हम उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं, लेकिन रूरल इकोनॉमी में एक तो ये जो हमारी ट्रेडर्स की पार्टी है PMLN, ये तो रूरल इकोनॉमी की तरफ इनकी नज़र ही नहीं पड़ती। PTI तो आपको पता है बाबू और उस उनका बर्गर और ये इस किस्म के अर्बनाइज्ड लोग थे, वो भी दही इलाकों को नहीं देखते। जो अब रैपिड अर्बनाइजेशन है, इट्स अ मेजर ऑफ रूरल अंडर डेवलपमेंट, और एग्रीकल्चर को जब नज़रअंदाज करते हैं तो लोग अपने नकल मकानी करते हैं, और जब नकल मकानी करते हैं तो शहरों में वो अपनी ज़मीनें बेच बेच कर शहरों में पहुंच जाते हैं। और सो इशू ऑफ कराची इज़ एक्चुअली रूरल अंडर डेवलप। इस मुल्क में अगर हम इक्विटी के इशूज़ रिजॉल्व करें और रूरल एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट करें, रूरल एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ दें, रूरल एरियाज़ में एग्रो बेस्ड हम काम करें, फार्म टू मार्केट रोड्स दें, हम सब्सिडीज़ दें, तो शायद हमारे शहर आज ऐसे होते कि वो मैनेजेबल होते। आज कराची का क्राइसिस इसलिए है कि देयर इज़ टू रैपिड एंड अर्बनाइजेशन, और वो किसी भी एक हुकूमत के बस से बाहर है इतने बड़े शहर को अकेले सिर। हाउएवर सिंध हुकूमत जो है, जो उसके वसाइल हैं और जो उसकी अपनी कमिटमेंट्स हैं, अब आज वो शाराय भुट्टो जो है वो अरबों रुपए का मंसूबा था, वो अकेले सिर सिंध ने किया है। लेकिन कई सारे ऐसे मंसूबे हैं जिसको वफाक को हिस्सा डालना था, उसमें ये जो ग्रीन और ऑरेंज और ये सारी लाइनें हैं, उनमें जो वफाक वाले हैं वो किधर हैं? K4 कितने सालों से K4 सुन रहे हैं, उसमें वफाक का 60-70% हिस्सा था, वो किधर गया? और इसी तरीके से सूरज का आपका प्लान था, वफाक का हिस्सा किधर गया? तो ये सिर्फ जो MQM है, क्योंकि उनकी सियासत उस वक्त चमकती है जब वो सिंध में तफरका पैदा करते हैं, फिर उसको अर्बन वोटर्स जो हैं लैंग्वेज की बुनियाद पर, लेकिन अब वो उनको वो वोट नहीं मिलता। मुझे नहीं पता वो इतनी सारे बड़ी तादाद में कैसे आ गए इलेक्ट होके, लेकिन हाउएवर कुछ उनकी बिल्कुल कुछ सिफारिशात उनकी जायज़ भी हैं। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जो बल्दियात का निज़ाम है उसको कितना स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, उसमें आपको वसाइल देने हैं, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, ये सारे इश्यूज लोकल बॉडीज को क्यों नहीं एम्पावर किया जा रहा? देखिए वो भी मैं समझती हूँ कि इस पे सारी पार्टीज को मिल बैठना चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी सब पार्टी से आगे होगी इसमें, मैं ये भी आपको चैलेंज से कहती हूँ, क्योंकि आज अगर बल्दियात अगर है तो वो सिर्फ सिंध में फंक्शनिंग, ओनली सिंध में फंक्शनिंग बल्दियात है। बाकी आप बलूचिस्तान में अब हमारी हुकूमत है तो ज़रूर उस पर भी ध्यान देंगे हमारे चेयरमैन साहब और वहाँ के CM साहब, लेकिन टिल लेटली इस हुकूमत से पहले वहाँ बल्दियात पर ध्यान नहीं था। खैबर पख्तूनख्वा उसमें आप देखें कि हालांकि इनका अपना विजन था, विलेज पंचायत से उन्होंने बनाई थी, विलेज लेवल पर विलेज काउंसिल्स, लेकिन आप देखें कि उनको बिल्कुल वो फंड वंड कुछ नहीं दे रहे। आप पूछ ले आफरीदी साहब से कि आप फंड क्यों नहीं दे रहे। और जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है तो गुज़िश्ता 5-6 सालों से वो बल्दियात का निज़ाम सस्पेंडेड है। जब तक आप लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को उनकी अथॉरिटी नहीं देंगे ओवर उनके अपने कस्बे, उनके गांव, उनके वार्ड्स, उनके शहर, तो आप जितना भी बाहर से उसको अच्छा चमकाएं लेकिन आपका निज़ाम पायदार नहीं होगा। साबिक वफाकी वजीर फैसल वोडा ने कहा है कि एक सूबाई वजीर इस्लामाबाद का भी मैं आपको बता दूं, इस्लामाबाद में भी बल्दियात नहीं है। वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद को क्यों चला रही है? और ऐसा है कि फिर अननेसेसरीली वेस्ट होता है। यहाँ एक सड़क बनेगी, फिर वाइड होगी, फिर वाइड होगी, ये भी आप देखें ना, बिकॉज अनयूजुअली आपके रिसोर्सेज इसमें वेस्ट हो रहे हैं। ये आपके पास अगर इतना पैसा है तो आप कराची को दे दें, आप मेरे शहर को खैरपुर को दे दें। मुझे तो याद नहीं है कि वफाक से कभी भी मुझे बजट मिला हो। एक छोटी सी सड़क ओल्ड नेशनल हाईवे उन्होंने रिपेयर की, वो भी आधा छोड़ा हुआ है उन्होंने, इतने साल हो गए। ये भी हमारा बहैसियत MNA मेरा ये राइट है कि मैं उनसे पूछूं वफाकी हुकूमत से कि आपका PSDP 1000 अरब का है, गुज़िश्ता कई सालों से 1000 अरब का है, मेरे डिस्ट्रिक्ट में 30 लाख लोग हैं, कभी मुझे बताएं कि इनके गुज़िश्ता 2000 लास्ट जो थे पीपल्स पार्टी के ज़माने में हमें कुछ फंड्स मिलते थे, उसके बाद तो मुझे एक कौड़ी का पैसा नहीं मिला है मेरे हल्के में, माँ सिवा एक, वो भी इनकी अपनी प्रॉपर्टी थी, ओल्ड नेशनल हाईवे का छोटा सा उन्होंने रिपेयर किया है। नफीसा शाह साहिबा के साथ हमारा प्रोग्राम जारी है, अभी एक ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।
اچھا نفیسہ صاحبہ، جب کرپشن کا ذکر آتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ سندھ کا نام جو ہے وہ زیادہ ہائی لائٹ ہوتا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں، اسلام آباد میں ہم موجود ہیں، یہاں بھی کرپشن ہوتی ہے اسی طرح؟ دیکھیں، اگر آپ کو کرپشن پر اسٹڈی کرنا ہے تو آپ پاکستان کا جو میں کہتی ہوں اٹس اے بلیک ہول ان دا اکانومی، ہمارا آپ انرجی سیکٹر دیکھ لیں. انرجی سیکٹر میں حالات یہ ہیں کہ اس وقت 5,000 ارب جو ہے اس کے گردشی قرضے وفاق نے پاکستان کے عوام کے کندھوں پر ڈال دیے. اب یہ 5,000 گردشی قرضے ارب کیوں ہیں؟ کیونکہ جو منصوبے وفاق نے یا وفاقی حکومت نے، اور گزشتہ 2 حکومتیں تو ہماری ہیں نہیں، پی ایم ایل این کی حکومت جو لاسٹ حکومت سی 2013 سے 18، آپ ان سے پوچھیں کہ کون سے منصوبے یہ لے کے آئے انرجی کے. آج یہ جو گردشی قرضے ہمارے سر پر ہیں، گیس کے بھی اور بجلی کے بھی، وہ اور پھر وہ منصوبے بھی پڑے ہوئے ہیں، بند پڑے ہوئے ہیں. اگر اس وقت ہمارے پاس ٹوٹل کیپیسٹی، انسٹالڈ کیپیسٹی بجلی کی 49,000 میگا واٹ ہے، تو اس سے پاکستان کے بیچارے، حالانکہ معیشت ٹھیک ہوتی تو شاید ہم اتنی استعمال کرتے ہوتے، اس سے ہم 20-25 ہزار سے اوپر نہیں کر رہے، لوگوں سولر کے اوپر موو کر دیں. یہ اگر آپ کو کرپشن کی کہانی حقیقی دیکھنی ہے نا، تو آپ بجلی کی مد میں دیکھیں. لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہے، بجلی ہے تو اتنی ایکسپینسو ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے. انڈسٹری بجلی نہ ہونے کی وجہ سے یا سستی نہ ہونے کی وجہ سے نہیں چلتی، اور ان صاحبوں نے ایسے بجلی گھر بنائے ہیں جو بند پڑے ہوئے ہیں، اور ان بند پڑے کہ آپ اور میں قرضے دے رہے ہیں. آپ کا بجلی کا بل دیکھیں گے، اس میں کیپیسٹی چارج ہوگا. یہ منصوبہ آپ نے فیصلہ کیا تھا قائد اعظم سولر پلانٹ کا، یہ فیصلہ آپ نے کیا تھا کہ اورنج ٹرین جو ہے وہ اورنج ٹرین کمرشل لون لے کر بنایا ہے. یہ فیصلہ آپ کا تھا ایز اے سٹیزن کہ ساہیوال میں ایک کول فائرڈ پلانٹ لگے گا، اس کا آج تک ہم بیٹھ کر قرضے دیں گے. یہ فیصلہ آپ کا تھا کہ ایل این جی ٹرمینل جو ہے اگر یوز نہیں بھی ہوگا تو ڈیلی ہم $2 لاکھ دیں گے. یہ آپ کا فیصلہ تھا. سابق وفاقی وزیر فیصل واڈا نے کہا ہے کہ ایک صوبائی وزیر جو ہیں وہ سی ایم بننا چاہتے ہیں، تو کیا سی ایم سندھ تبدیل ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ مجھے تو علم اس قسم کی بات کا نہیں ہے. فیصل واڈا صاحب کا اپنا مائنڈ ہے، آپ انہی سے پوچھیں. لیکن اس وقت جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سی ایم ہے مراد علی شاہ، انہوں نے بجٹ پیش کیا ہے، اور ایسی کوئی بھی اس وقت نہ مجھے علم ہے، نہ میں سمجھتی ہوں کہ ایسی کوئی بات ہے کہ حکومت کوئی نے چینج ہونے جنگ بندی معاہدے کے بعد 74 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت کم کی ہے، اسی طرح ڈیزل کی قیمت بھی کم ہوئی ہے. اپوزیشن کا کہنا ہے کہ پرائز جو ہے وہ 250 کے راؤنڈ اباؤٹ ہونے چاہیے، جو کہ جنگ سے پہلے تھی. تو پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ دیکھیں، صحافیوں کو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ جو اصولاً حکومت کی اپنی بھی پالیسی ہے کہ جو انٹرنیشنل پرائس ہے وہ ڈائریکٹلی عوام کو اتنی ملے گی، بڑھے گی تو وہ اتنا بڑھائیں گے، اور نیچے ہوگی تو اتنا. لیکن اس میں انہوں نے ایک شوشہ بنایا ہوا ہے پی ڈی ایل کا، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی. ناؤ لیویز، ایک تو یہ جو ٹیکس ہے یہ ڈویزیبل پول کا ٹیکس ہے. یہ ڈویزیبل پول میں اس لیے نہیں ڈالتے، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا پیمنٹس کا مسئلہ ہے، فسکل ڈیفیسٹ ہے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو ہم یہ لے لیں گے. تو وہ ہر لیٹر پر جو آپ خریدتے ہیں اس پہ یہ سلیپ کر لیتے ہیں پی ڈی ایل. اب میں نے حساب نہیں کیا کہ اس میں پی ڈی ایل کا حصہ کتنا ہے. اگر پی ڈی ایل مائنس کریں گے تو شاید اپوزیشن والا ریٹ آ جائے گا. ٹھیک ہے پی ڈی ایل آپ لیں، لیکن اس لیول پر لیں کہ لوگوں کے کیونکہ یہ جو پیٹرول ہے یہ غریب بندہ جو ہے وہ بھی اتنا ہی ایسے استعمال کرتا ہے، 2 ویلرز، رکشاز، یہ سب کو افیکٹ کرتا ہے نا، اور پھر یہ انفلیشنری بھی ہے. تو اس لیے ضرورت ہے کہ حکومت جو ہے ڈائریکٹ ٹیکسیشن کرے. امیروں کی جیب میں سے نکالے نا پیسے، آپ غریبوں کی جیب میں سے کیوں نکالتے ہیں؟ تو اس میں یہ بالکل صحیح اور جائز سوال ہے کہ اگر آپ کا جو انٹرنیشنل آئل پرائس ہے اس کا ہونا چاہیے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو پیٹرولیم لیوی ہے وہ کم ہونی چاہیے؟ پیٹرولیم لیوی کیوں ہونی چاہیے؟ اگر سرکار جو ہے وفاقی حکومت کا ٹیکس سسٹم ایسا ہوتا کہ جو امیروں کے ٹیکس کرتے، بہت سارے ایسے بزنسز ہیں، ٹیکس ایویژن ہے یا صحیح ٹیکسیشن نہیں ہے، ہم جیسے لوگ ہیں، اگر آپ ہمارے اوپر ریز کر رہے ہیں تو وہ جائز ہے، لیکن غریبوں کے اوپر آپ یہ بوجھ نہ ڈالیں. آئیڈیلی یہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر لیوی لگا بھی رہے ہیں، سپوزنگ آپ لگائیں،
اس وقت کیونکہ انرجی کرائسس ہے تو آپ اگر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگائیں تو مجھ جیسے میرے حلقے میں جو غریب لوگ ہیں آپ ان کو بجلی میں سبسڈی دے دیں. اگر دینا بھی ہے تو یہ 100 یونٹ والے لوگوں کو 120 یونٹ، اس میں 200 یونٹ کر لیں اضافی، 200 یونٹ والوں کو فری کر لیں، مفت کر لیں ان کو. اور یا آپ بزنسز کو سپورٹ کریں جو بزنس آپ کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ملک اس وقت حقیقی آزاد ہو. ہم کہتے ہیں ایران میں سینکشنز ہیں، کیا ہم سینکشنز میں نہیں ہیں؟ ہم آئی ایم ایف کے سینکشنز میں ہیں. یہ ملک اس وقت آزاد ہوگا جب آپ آئی ایم ایف سے چھٹکارا حاصل کریں گے. وہ اس وقت چھٹکارا حاصل ہوگا جب آپ اپنے اکانومی کو پروڈکٹیو بنائیں، آپ زراعت کو پروڈکٹیو بنائیں، آپ ایکسپورٹ کو اس لیے آپ کو بجلی سستی کرنی ہوگی. اس بجلی کے ریٹ پر کوئی انڈسٹری کمپیٹ نہیں کر سکے گی، ساؤتھ ایشیا میں کمپیٹ نہیں کر سکیں گے، آپ باقی دنیا کا تو چھوڑ دیں. پیپلز پارٹی حکومت کی بڑی اتحادی جماعت ہے، کیا کوئی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایسا کوئی معاہدہ تھا، خفیہ معاہدہ کہ 2.5 سال شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے، 2.5 سال بلاول بھٹو؟ دیکھیں مجھے ایسے معاہدے کا کوئی بھی علم نہیں ہے. یہ وہی آپ والی جو بور ہوتے ہیں صحافی اور پھر چمگوئیں کرتے ہیں، یہ بوریت والا کچھ ہوگا مسئلہ، لیکن ایسی مجھے کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور اگر ایسی کوئی بات ہوگی بھی تو پھر مجھے اس کا علم نہیں ہے. اچھا، ایک بڑا سانحہ ہوا ہے سانحہ چکوال کچھ دن جی. قبل، اور ایک 9 سالہ معصوم ہانیہ جو کہ اپنی فیملی کے ساتھ آسٹریلین نیشنل تھے، آسٹریلیا سے فیملی آئی ہوئی تھی، اور اس کو سی سی ڈی، ایک پنجاب کا ڈپارٹمنٹ ہے، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ، جس کو پنجاب حکومت نے بنایا تھا آرگنائزڈ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کے اہلکار نے مبینہ طور پر فائرنگ کر کے مار دیا. پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ چکی ہے. جسم کے اوپر 11 جگہوں پر مختلف نشانات تھے بچی کے جسم کے اوپر. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بتایا گیا کہ بچی کی ڈیتھ جو ہے وہ 6-7 گھنٹے پہلے ہو چکی تھی، یعنی پہلے فائر لگے ہیں. اس کے بعد پھر سی سی ڈی کے سربراہ نے جو ہے وہ پریس کانفرنس بھی کی آئی جی پنجاب کے ساتھ، اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے اہلکار سے غلطی ہوئی اور ہم غلطی تسلیم کرتے ہیں. آپ اس سارے واقعے کو لے کر، اس سارے سانحے کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں یہ انفارچونیٹلی ہمارے جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے جب وہ نااہل ہوتا ہے، کرمنل جسٹس ڈپارٹمنٹ نااہل، لیزی یا کوئی فاسٹ ٹریک چاہتا ہے تو وہ پھر اس قسم کی حرکتیں لوگوں کو میں سمجھتی ہوں کہ اس قسم کی دس از ایکچولی اے کرائم. کرائم کیا ہے؟ یہ خود ایک دہشت گردی ہے کہ آپ سٹیزنز کو جو ہے وہ اندھا دھند ان کے اوپر فائرنگ کریں. اور یہ تو میں نے بہت سارے سنا ہے کہ انہوں نے کافی لوگ، ایون لاہور میں بھی ہم نے سنے ہیں کہ ایسے ایسے لوگوں کو انہوں نے مار دیا ہے. تو یہ بہت افسوسناک ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ایسے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ ایک نیشنل امبیرسمنٹ ہے، کیونکہ ان کی اپنی کہیں نہ کہیں بیانیہ میں یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں لا اینڈ آرڈر اگر ریسٹور کرنا ہے میرے خیال میں تو یہ ان کی ایک ان ریٹن، ایک ان اسٹیٹڈ پالیسی ہی لگتی ہے کہ آپ ایگزیکیوٹ کریں لوگوں کو. دس از موسٹ انفارچونیٹ. یہ آئین کے خلاف ہے، یہ رائٹس کے خلاف ہے، اور اس میں اگر آپ کو آپ کی ایک چھوٹی غلطی بھی آپ دیکھیں نا، یہ بہت افسوسناک ہے. اس کو تو اس کے اوپر ایک کمیشن قائم کرنی چاہیے جو جوڈیشری اس کو ہیڈ کرے، اور اس قسم کے آفیشلز جو اس قسم کی پالیسیز کو، ان ریٹن ایگزیکیوشنز کو اگر فروغ دیتے ہیں تو ان کے اوپر ایکچولی کرمنل چارجز لاگو ہونے چاہیے اور اس قسم کے ڈپارٹمنٹس کو بند کرنا چاہیے. صرف اس اہلکار کو سزا دے دینا، گرفتار کر دینا، آپ سمجھتے ہیں کافی ہے کیا جس اہلکار نے فائرنگ کی؟ اس کو پاکستان کے جو لا ہے اس کے مطابق ان کو کرنا چاہیے، لیکن سب سے پہلے تو اس قسم کے ڈپارٹمنٹس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے یہ کہ یہ کیا کرتے رہے. اور جنرلی پولیس میں یہ جو رجحان ہے، کل اینڈ کیپچر والا جو رجحان ہے، اس کو ہرگز میں سمجھتی ہوں کہ کورٹس جو ہیں they have to stand up and say we will not allow this. یہ کیسے آپ کرتے ہیں کہ آپ آ کے اور سویلینز کے اوپر فائرنگ شروع کر دیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں غلطی ہو گئی. اور اسی طریقے سے کسٹوڈیل ڈیتھس کا بھی ایشو ہے. تو اس کا ذمہ دار کس کو آپ سمجھتی ہیں جو سی سی ڈی کارروائیاں کر رہی ہے؟ اس کا ذمہ دار دیکھیے کون ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، کیونکہ اگر پولیس کا اگر ایک پرسپیکٹو ہے سپوزنگ، اس کے اوپر انکوائری اور ہائی لیول کمیشن ایک بیٹھنی چاہیے. اور لیکن جہاں پر ایسے رجحانات ہیں، اس قسم کی ایڈمنسٹریٹو فیلئر میں کہوں گی اور کرمنل جسٹس سسٹم کا فیلئر میں کہوں گی، تو آپ اس کرمنل جسٹس سسٹم کو آپ درست کریں. آپ یہ مجھے تو بہت افسوسناک بات ہے، جتنا اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے.
پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں حکومت بنانے جا رہی ہے، تو کیا کوئی تحفظات ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے راستے میں، پیپلز پارٹی کے راستے میں کوئی رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے؟ میرے خیال سے اس وقت تو جی ہم جب بجٹ میں ہمارا پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس تھا، اس وقت کچھ معاملات تھے، ہمارے چیئرمین نے اس کو آرٹیکولیٹ کیا، پھر کچھ بات چیت ہوئی اور پرائم منسٹر صاحب نے اشور کیا کہ وہاں جو ہے عوام کی جو رائے ہے اس کا احترام ہوگا. اور اب اس وقت تو بات چیت چل رہی ہے، مختلف گروپس بن گئے ہیں، کچھ ایک استحکام پارٹی کے کچھ گروپ ہیں، پھر نون کا گروپ ہے، پیپلز پارٹی کا گروپ ہے، تو پیپلز پارٹی ہی بنائے گی موسٹ پروبیبلی گورنمنٹ. اب کس کے ساتھ مل کر بناتے ہیں وہ پھر ہماری وہاں کی قیادت اور سینٹرل لیڈرشپ فیصلہ. گلگت میں پیپلز پارٹی نے نون لیگ پر دادری کا الزام لگایا، اگلے ماہ کشمیر میں الیکشن ہے، تو کیا کوئی پری پول ریگنگ کا خدشہ ہے آپ؟ دیکھیں جب وفاق کے ساتھ لنکڈ ہیں، یہ جڑے ہیں اور بجٹ جو ہے وہ سارا وفاق دیتی ہے، تو یہ ہم نے دیکھا کہ گلگت بلتستان میں بھی وفاقی وزیر وغیرہ سارے وہاں موجود تھے، اور تو یہ خدشہ تو ہوتا ہے کہ جو ادارے ہیں ان کا عمل دخل الیکشن میں، اور پھر جب ہم نے یہ دیکھا کہ کہیں نہ کہیں انٹرفیئرنس ہے تو پیپلز پارٹی نے اس کو آرٹیکولیٹ کیا. بہت شکریہ نفیسہ شاہ صاحبہ، تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ موجود تھی نفیسہ شاہ صاحبہ، پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما، اور ہم نے کوشش کی کہ اس وقت جو بڑے ایشوز ہیں بالخصوص سی سی ڈی کے حوالے سے، سی سی ڈی نے جس طرح سے ایک 9 سالہ معصوم ہانیہ کم بینہ طور پر سی سی ڈی اہلکار نے مرڈر کیا، تو اس حوالے سے بھی آپ نے ان کی رائے جانی. ٹیلی کام ترمیمی بل 2026 کو لے کر جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو چیئر کر رہی تھی سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو، ٹیلی کام کی پلوشہ خان صاحبہ نے فوری طور پر اسے روکا اور پھر اسے جو ہے وہ ریڈ کیا. تو میرے خیال سے اگر وہ اس کو نہ ریڈ کرتی تو یہ خدشہ تھا کہ جیسے نیشنل اسمبلی سے پاس ہو کے آگے چلا گیا، یہاں سے بھی آگے چلا جاتا. تو آپ نے ان کا موقف جانا. نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے بول ویکینڈ اسپیشل وذ منشا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.